الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده ولا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي ولا معصوم بعد اسمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ہم تمام کو رمضان کے مبارک مہینے میں دین کی بات کہنے اور سننے کی توفیق بخشی. یہ اس کا کرم، یہ اس کا فضل، یہ اس کا احسان عظیم ہے. اللہ اس سلسلے کو جاری اور ساری فرمائے اور ہم تمام کے سننے اور سنانے کو قبول فرمائے. دوزخ کے تعلق سے میں نے صبح کچھ باتیں عرض کی تھی. دوزخ کے حالات کے تعلق سے میں نے صبح میں عرض کیا تھا کہ میں پہلے جہنمیوں کے حالات بعد میں بتاؤں گا، پہلے جہنم کے حالات بتاتا ہوں. درخواست بھی کی تھی ان لوگوں سے جو صبح کے بیان میں آئے ہیں، وہ شام کو بھی آئے. 2-3 دن انشاءاللہ اسی پر بات چلے گی. دوزخ کی گہرائی کے بارے میں بات کی تھی، دوزخ کی دیواریں بتائی تھی، دوزخ کے دروازوں کے بارے میں بات کی تھی، دوزخ کی آگ اور اس کے اندھیرے کے بارے میں بات کی تھی، دوزخ کا جو عذاب ہے اس کا اندازے کے بارے میں بات کی تھی، دوزخ کے سانس کے بارے میں بات کی تھی. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آگے چلتے ہیں. قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں نے خطبے کے اندر تلاوت کی. حق سبحانہ و تقدس فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. پتھروں سے مراد کیا ہے؟ انسان تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن پتھروں سے مراد کیا ہے؟ اس کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ پتھر جو دوزخ کا ایندھن ہے وہ گندک کے پتھر ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ مادہ ہے جو زمین سے نکلتا ہے، یہ پتھر، اور بہت خطرناک ہوتا ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ گندک کے پتھر ہے. اور آپ نے پھر فرمایا کہ یہ پتھر کافروں کے عذاب کے لیے تیار فرمائے گئے. ان کے علاوہ مشرکین کی وہ مورتیاں، وہ بت جو پتھر سے بنے، جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ پتھر سے مراد وہ پتھر. سورہ انبیاء کے اندر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ فرماتے ہیں: انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون. مشرکوں سے آپ مخاطب ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے مشرکو، بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جن کی خدا کے سوا تم پوجا کرتے ہو سب دوزخ میں جاؤ گے اور تم سب اس میں داخل ہو گے. تو مورتیاں جو بنتی ہیں
آپ یہاں پر بھی اپنے اطراف میں کہیں نہ کہیں دیکھتے ہوں گے مورتیوں کو پتھر سے بنایا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے واضح طور پہ فرمایا کہ تم اور تمہاری وہ مورتیاں، وہ معبود جن کو تم پوجتے ہو، جن کی تم پوجا کرتے ہو، سارے کے سارے دوزخ میں داخل کیے جاؤ۔ اب دوزخ کے طبقے کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس کے درجے کتنے ہیں۔ صبح کے بیان میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی تھی، لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم۔ اس کی تفسیر کے اندر علماء امت کے بہت سے اقوال ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ طبقوں کا ذکر ہے، باب منہم جزء مقسوم۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ دروازوں کا ذکر ہے کہ ہر طبقے کے لیے علیحدہ علیحدہ دروازہ ہے۔ جہنم کے 7 طبقے ہیں اور ہر طبقے پہ ایک دروازہ لگایا گیا ہے۔ بہرکیف ہر ایک کی اپنی اپنی تحقیق ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد نقل کیا ہے، آپ نے 7 ابواب 7 دروازوں کے متعلق ہاتھ سے یعنی دونوں ہاتھوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ دوزخ کے دروازے اس طرح ہیں، یعنی اوپر اور نیچے۔ بات تو وہی آ گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ نیچے اور اوپر جہنم کے 7 طبقے ہیں، 7 درجے ہیں اور ہر طبقے کا علیحدہ علیحدہ دروازہ ہے۔ قرآن کریم کی آیت ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بلا شبہ منافقین دوزخ کے سب سے نیچے کے طبقے میں جائیں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اکابرین نے ان طبقوں کے نام اور طبقوں کی تفصیل اس طرح بتائی ہے کہ جہنم کا جو سب سے نیچے کا طبقہ ہے، جس میں منافقین، فرعون اور اس کے مددگار جائیں گے، جس کا نام حاویہ ہے۔ دوسرا طبقہ جو حاویہ کے اوپر ہے، جو مشرکین کے لیے ہے، جس کا نام جہیم ہے۔ پھر اس کے اوپر جہیم کے اوپر جو طبقہ ہے اس کا نام سقر ہے، جو لا مذہب اور فرقہ سائبین کے لیے ہے۔ اس کے اوپر ایک طبقہ ہے جو سقر کے اوپر ہے، وہ ابلیس اور اس کے ماننے والوں کے لیے ہے۔ اور اس کے اوپر ہے 5واں طبقہ جو یہود کے لیے ہے، جس کا نام اتما ہے۔ اور 6واں طبقہ سعیر ہے جو نصارہ کے لیے ہے۔ اور سب سے اوپر 7واں طبقہ جہنم ہے جو گنہگار مسلمانوں کے لیے ہے۔ اسی پر پل صراط قائم ہوگی۔ لہذا بات سمجھ میں یہ آئی کہ جہنم کے 7 درجے ہیں۔ 7 درجے تو نہیں کہہ سکتے، 7 طبقے، اور ہر طبقے کے لیے ہر ایک الگ الگ دروازہ ہے۔ بہرکیف بعد نے یہ بھی لکھا ہے کہ جہنم کے جو دروازے ہیں، یعنی ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک 700 برس کی مسافت ہے۔ یعنی آپ حاویہ اور جہیم اور سقر اور اس کے نیچے والا طبقہ، ان تمام کے ایک دوسرے کے درمیان کی مسافت لمبائی کو طے کرنا چاہیں تو آپ کو 700 سال درکار ہے۔ بہرکیف
دوزخ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن دوزخ سے گردن نکلے گی جس کی 2 آنکھیں ہوں گی اور 2 کان ہوں گے جن سے وہ سنتی ہوگی اور ایک زبان ہوگی جس سے وہ بولتی ہوگی۔ وہ کہے گی میں 3 شخصوں پر مسلط ہوں، ایک وہ جو شرکت اور ضدی ہے، دوسرا وہ جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا کوئی معبود ٹھہرا لیا، تیسرا وہ جو تصویر بناتا اور بنواتا۔ اللہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو ہم تمام کو ان تینوں کی لسٹ سے نکال دے، نہ ہم سرکس ضدی ٹائپ کے ہوں، نہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو معبود ٹھہراتے ہوں، نہ ہم تصویر بننے اور بنانے والے۔ اللہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ قرآن کریم میں 30ویں پارے میں ایک سورت ہے سورہ ہمزہ، اس کے اندر اللہ فرماتا ہے نار اللہ الموقدۃ التي تطلع علی الافئدہ انها علیہم مؤصدۃ فی عمد ممددہ۔ حطمہ سلگائی ہوئی اللہ کی وہ آگ ہے جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ وہ آگ ان پر لمبے لمبے ستونوں میں بند کر دی جائے گی۔ آپ دنیا کا مشاہدہ کریں، دنیا میں دیکھیں جب کسی انسان کو آگ لگتی ہے تو دل تک پہنچنے سے پہلے اس کی روح نکل جاتی ہے، لیکن دوزخ میں موت نہیں آئے گی، اس لیے سارے بدن کے ساتھ وہ آگ دلوں پر بھی چڑھ بیٹھے گی اور خوب جلائے گی۔ آگ بند کر دی جائے گی، یعنی دوزخیوں کو دوزخ بھر کے آگے سے دروازہ بند کر دیا جائے گا، کیونکہ اس کو ان کو ہمیشہ رہنا ہوگا، نکلنا تو نصیب نہیں ہوگا۔ لہذا لمبے لمبے ستونوں کا مطلب یہ ہے کہ آگ کے اتنے بڑے بڑے شعلے ہوں گے جیسے ستون ہوتے ہیں اور دوزخی اس کے اندر بند ہوں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ایک ایک بات بتا رہا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے۔ سوچو انسان اگر ایک ساعت کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر جہنم میں ڈال دیا جائے تو اس کا کیا بنے گا؟ میں نے صبح کے بیان میں عرض کیا تھا ایک انسان جس کے پاس دنیا کے سارے وسائل موجود تھے، سارا جو کچھ دنیا کے اندر عیش اور عشرت کا سامان تھا ہر ایک اس کے پاس موجود تھا، پوری ٹھاٹ اور باٹ کے ساتھ وہ زندگی گزار کر کے دنیا سے گیا۔ جب آخرت میں اللہ کے حضور پہنچا تو حق سبحانہ و تقدس نے اسے پکڑ کر کے صرف جہنم کے اندر ایک ڈبکی لگوایا اور اس سے پوچھا، اس کا جواب کیا تھا کہ میں نے دنیا کے اندر کبھی کوئی عیش و عشرت والی زندگی گزاری نہیں۔ اللہ ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ چلیے اب دوزخ پر مقرر فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ قرآن کریم فرماتا ہے سورہ مدثر کے اندر علیہا 19 دوزخ پر 19 فرشتے مقرر ہوں۔ ان 19 میں سے ایک مالک ہے اور باقی خازن ہے، یعنی دوزخیوں کو سزا دینے کے لیے ایک فرشتہ بھی کافی تھا، مگر چونکہ دوزخ کے اندر مختلف قسم کے عذاب ہوں گے، اس لیے ان عذاب کے انتظام کے لیے اللہ نے 19 فرشتے مقرر کیے، جن کے متعلق اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے قرآن کریم کی سورہ تحریم میں ارشاد فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔
اس پر سخت اور مضبوط فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کی ذرا نافرمانی اور اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، ان کو جو حکم ہوتا ہے وہ وہی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوزخ پر مقرر شدہ فرشتوں میں سے ہر ایک کی تمام جنات اور تمام انسانوں کے برابر طاقت ہوگی، یعنی کہ اللہ ان کو اتنی پاور دے گا کہ ایک فرشتے کے اندر جو اللہ جہنم پر دوزخ پر مقرر کرے گا، اس کی طاقت، اس کی پاور یہ ہوگی کہ اس کے پاس ساری کائنات کے انسان اور جناتوں کے برابر قوت ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ دوزخیوں کے بارے میں فرماتا ہے والذین کفروا بربہم عذاب جہنم وبئس المصیر اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ میرا انکار کرتے ہیں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ جب یہ لوگ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی بڑی زور کی آواز سنیں گے اور وہ اس طرح جوش مارتا ہوگا جیسے ابھی غصے کی وجہ سے پھٹ پڑے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر ادراک اور سمجھ پیدا کر دے گا۔ اور یہ مثال دے کر سمجھانا مقصود ہے کہ ایسا معلوم ہوگا کہ جیسے دوزخ کو غصہ۔ ہم لوگ جو ٹیچرز وغیرہ ہوتے ہیں یا والد والدہ ہیں جو گھروں میں ماں باپ ہیں یا جو کام وغیرہ کرتے ہیں، ہر ایک کے لیے میں بات کہہ رہا ہوں کہ طبیعت کے خلاف اگر بات پیدا ہو جائے، دیکھ لے انسان تو انسان کیسا غصے میں ہوتا ہے۔ بچے کو سبق یاد نہ ہو تو استاد کو کیسا غصہ آتا ہے۔ دکان پہ اگر کوئی نوکر غلط کام کر دے تو مالک کو کیسا غصہ آتا ہے۔ ماں باپ کی خلاف ورزی اولاد کرے تو ماں باپ کو کیسا غصہ آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جہنم کو سمجھ اور اس کے اندر غصہ پیدا کریں گے تو ان لوگوں کو دیکھ کر جنہوں نے حق کے خلاف زندگی گزاری ہوگی، جہنم ان کو دیکھ کر غصے میں آ جائے گا۔ اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا۔ جب وہ دوزخ ان کو دور سے دیکھے گی تو وہ دیکھتے ہی اس قدر غضبناک ہو کر جوش مارے گی کہ وہ لوگ دور ہی سے اس کا جوش اور خروش سنیں گے، اور جب وہ اس کے کسی تنگ جگہ میں ہاتھ پاؤں جکڑ کر ڈال لیے جائیں گے تو وہاں موت ہی موت وہ لوگ پکاریں گے۔ کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، فرض کرو کوئی قیمتی چیز جو آپ لندن اور جاپان سے لائے تھے، آپ کے بچے نے اس کو توڑ دیا تو آپ اس کی اس حرکت کو دیکھ کر کے کیسا غیظ و غضب اور آپ کا غصہ کیسے جوش مارتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ کا بتانا مقصود یہ ہے کہ جو اللہ کے حکم کو توڑ کر وقت کے نبی کو چھوڑ کر کے زندگی گزار کر کے آئیں گے تو اللہ جہنم کو ادراک یعنی سمجھ عطا فرمائے گا اور اس کے اندر غصہ پیدا کرے گا کہ ان کو دیکھ کر کے غضبناک ہو جائے گی جہنم اور جوش مارے گی۔ اللہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، وہ دن ہم سب کو نہ دکھائے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها کو تلاوت فرما کر دوزخ کی دو آنکھیں ثابت فرمائیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگرچہ دوزخ بہت بڑی جگہ ہے لیکن عذاب کے لیے دوزخیوں کو تنگ سے تنگ جگہوں میں رکھا جائے گا۔ بعض روایت میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر فرماتے ہیں کہ جس طرح دیوار میں کیل گاڑی جاتی ہے، کھلا ٹھوکا جاتا ہے، اسی طرح دوزخیوں کو دوزخ میں ٹھوسا جائے گا۔ تدعو من ادبر وتولى وجمع فأوعى، دوزخ اس شخص کو خود بلائے گی جس نے دنیا میں حق سے پیٹ پھیری ہوگی، اطاعت سے بے رخی کی ہوگی اور مال جمع کیا ہوگا، پھر اٹھا کر کے رکھا ہوگا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس طرح جانور دانہ تلاش کر کے چگتا ہے، اپنے پیٹ کو بھرتا ہے، اسی طرح دوزخ میدان حشر سے برے لوگوں کو ایک ایک کر کے دیکھ بھال کر کے چن چن کر کے لے جائے گی۔ اللہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، وہ وقت ہم پر کسی پر بھی نہ لے کر کے آئے۔ بہرکیف ہم دوزخ کے بچنے کے لیے دعا بھی کریں، اور رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں اس سے بچنے کے لیے دعا کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی کریں، اللہ کو راضی بھی کریں۔ اللہ ہم سے راضی ہے تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، جنت میں جانا آسان ہے اور جہنم سے بچنا آسان ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کو لایا جائے گا جس کی 70,000 بانگیں ہوں گی، اور ہر بانگ پر 70,000 فرشتے مقرر ہوں گے جو اس کو کھینچ رہے ہیں۔ حافظ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے الترغیب والترہیب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ارشاد نقل فرمایا ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ بالفرض اگر اس وقت فرشتے دوزخ کی جو ڈور ہے، جو بانگیں انہوں نے پکڑی وہ چھوڑ دیں تو ہر نیک اور بد کو وہ اپنے نرغے میں لے لیں۔ اللہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوزخ میں کیا کیا ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک دوزخ میں بڑی لمبی گردنوں والے اونٹوں کے برابر سانپ ہیں، جن کے زہریلے مادے کی حقیقت یہ ہے کہ ایک بار جب ان میں سے ایک سانپ ڈسے گا تو دوزخی 40 سال تک اس کی سوزش محسوس کرے گا۔ پھر فرمایا کہ بے شک دوزخ میں پالان سے لدے ہوئے خچروں کی طرح بچھو ہیں، جن کے زہریلے مادے کی حقیقت یہ ہے کہ ایک بار جب ان میں سے ایک بچھو ڈسے گا تو دوزخی جہنمی 40 سال تک اس کی سوزش محسوس کرے گا۔ قرآن شریف میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں زدناہم عذابا فوق العذاب، یعنی ہم ان کے لیے عذاب پر عذاب بڑھا دیں گے اس شرارت کے بدلے جو وہ کرتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ آگ کے عام عذاب کے علاوہ ان کے لیے یہ عذاب بڑھا دیا جائے گا کہ ان پر بچھو مسلط کیے جائیں گے جن کے بڑے بڑے دانت، لمبی لمبی گردنیں، اور ان کے دانت کتنے بڑے ہوں گے؟ کھجوروں کے برابر۔ قرآن کریم میں میرے محترم بزرگوں اور دوستو اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ میں موت نہیں آئے گی اور عذاب بھی ہلکا نہیں ہوگا۔
لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، ان کا عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اسی میں مایوس پڑے رہیں گے۔ دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها، نہ ان کی قضا آئے گی کہ مر ہی جائیں اور نہ دوزخ کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ یعنی دوزخ میں یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ عذاب میں پڑے پڑے موت آ جائے اور عذاب سے بچ جائیں، بلکہ وہاں بے حد تکلیف ہونے پر بھی انسان زندہ رہے گا۔ حدیث میں ہے کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے اور دوزخ سے کوئی جنت میں جانے والا باقی نہ رہے گا، تو دوزخ اور جنت کے درمیان مینڈے کی صورت میں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ موت کو بلائیں گے۔ اس کے بعد ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اے اہل جنت اب موت نہ آئے گی، اور اے اہل دوزخ اب موت نہ آئے گی۔ اس اعلان کے سننے سے اہل جنت کی خوشی میں اضافہ ہوگا اور اہل دوزخ کا رنج اور غم اور بڑھ جائے گا۔ ہم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کوشش کریں کہ اس خطرناک وادی تک ہم لوگ نہ پہنچ پائیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے، وقت ہو رہا ہے میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں، فرمایا کہ دوزخ جب آواز دے گی حل من مزید، یوم نقول لجہنم حل امتلأتی وتقول حل من مزید، کہ جس دن ہم کہیں گے دوزخ سے کہ تو بھر چکی، کیا تو بھر چکی، وہ کہے گی کیا کچھ اور ابھی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنمی دوزخ میں ڈالے جاتے رہیں گے اور دوزخ حل من مزید، حل من مزید، کیا اور ابھی ہے، کہتے جائے گی اور سب دوزخی داخل کر لیے جائیں گے، جب بھی نہ بھرے گی حتیٰ کہ اللہ رب العزت اس پر اپنا قدم شریف رکھ دیں گے، جس کی وجہ سے دوزخ سمٹ جائے گی اور یوں عرض کرے گی قط قط بعزتک و کرمک، بس بس آپ کی عزت اور کرم کا واسطہ دیتا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، افسوس کا مقام ہے کہ ہم دنیا میں عیش و عشرت حاصل کرنے کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہیں، کاش کہ ہم اس دنیا کی دوڑ بھاگ سے تھوڑا وقت جہنم سے بچنے کے لیے بھی نکالیں، اللہ کے حضور توبہ کریں، روئیں، گڑ گڑائیں کہ اللہ ہم تمام جہنم کے عذاب سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ دنیا میں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ایک دستور ہے کہ صبر کرنے سے مصیبت کے بعد راحت نصیب ہوتی ہے، لیکن دوزخ کے عذاب کے بارے میں حق سبحانہ و تقدس کا ارشاد ہے اصلوہا فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ دوزخیوں سے کہا جائے گا، جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ اس میں داخل ہو جاؤ، پھر صبر کرو یا نہ کرو، تمہارے حق میں دونوں برابر ہیں، جیسا کہ تم کرتے تھے ویسا ہی تمہارا بدلہ دیا جائے گا۔ آخرت بہت بھیانک جگہ ہے، بہت ہولناکی والی جگہ ہے۔ کامیاب وہ شخص ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں جو جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ آج ہم دنیا بھر کی کوششیں کرتے ہیں اپنی دنیا بنانے کے لیے، اپنے آپ کو ٹپ ٹاپ رکھنے کے لیے، کبھی ہم یہ بھی سوچیں کہ آخرت کا عذاب بھی کوئی عذاب ہے، آخرت میں اللہ کے حضور ہمیں کھڑا ہونا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا۔ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ نے دیا ہے، انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں قبر کے عذاب سے اور موت کی سختی سے، اللہ کی ناراضگی سے اور جہنم کی ہولناکی سے اللہ ہم تمام کی
حفاظت فرمائے، اللہ ہم تمام کو جہنم سے بچائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔